جی ویورس، آپ کا ہوسٹ ایس اے ملک حجاب یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے میں نے جب سٹارٹ لیا تھا تو روحانیت سے لیا تھا، اور مجھے کافی زیادہ میسج بھی آئے کہ آپ نے روحانیت پہ بات نہیں کی، اور لوگوں نے زیادہ مجھ سے ریکویسٹ یہی کی کہ اس میں ذات اللہ کا یہ ذرا بتا دیں۔ تو آج میں اسی موضوع پر بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں ذات اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ، سورہ حشر میں اپنے نام کے ساتھ فرمایا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی اللہ ہوں اور میری عبادت کیا کرو۔ تو اللہ یکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، آپ دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں احد ہوں، یعنی یکتا ہوں۔ اور یہ اسم صرف ذات الہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو 99 صفات ہیں وہ بھی اسی نام کے اندر موجود ہیں۔ اس میں ذات ایک بہت بڑا اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک و وارث ہے، اسی کے حکم سے، اسی نے خلق کیا، اسی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے رحمان کے بندے ہوں، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جہاں تک شیطان کی بات ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا رہا، اور اس نے جب انکار کیا سجدے سے تو وہ بھی اسی بات پہ کیا تھا کہ میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ حکم کون دے رہا ہے۔ ویورز، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور حکم کی تعمیل کی گئی۔ تو کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ خالق کو انکار کر دے تو پھر اس نے تکبر ہی کیا۔ شیطان نے جب انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس نے تکبر کیا۔ تو تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے رد کر دیا تھا۔ اس میں ذات کا لوگوں نے پوچھا کہ ورد کرنا چاہیے یا نہیں، تو میں ویورز آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس میں ذات کا ورد کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، ہر جگہ موجود بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، اسی لیے وہ معبود ہے، اسی کی ذات کی عبادت جائز ہے۔ محبت اس کی مخلوق سے کی جا سکتی ہے، اس کے انبیاء سے کی جا سکتی ہے، فرشتوں سے کی جا سکتی ہے، لیکن عبادت کسی کی جائز نہیں، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ تو ذات کبریائی، اللہ تعالی کی ذات صرف یکتا، واحد و یکتا ذات ہے جس کی عبادت جائز ہے۔ آگے رہی بات شرک کی کہ لوگ شرک کرتے ہیں اور اس کی قسمیں بے شمار ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ آج جو میں سمجھانے کی بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، لوگ اکثر اس میں ذات کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے 99 نام ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارا جائے، ہاں وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایک اسم بھی لے لیں آپ، لیکن وہ یاد رکھیں۔ اب آپ قہار پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی ذات دیکھیں، وہ قہار ہے، یہ ذات
اللہ کو ہی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس پہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اس کے اثرات جو ہے وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح اس میں ذات اللہ کا ورد جب آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ یکتا ہے۔ پھر اس اسم کا جو آپ پہ سب سے زیادہ عمل اثر انداز ہوگا وہ یہ ہوگا اس عمل سے کہ آپ بھی دنیا سے کٹنا شروع ہو جائیں گے، اکیلے، تنہا۔ اگر تو آپ شادی شدہ ہیں یا دنیا دار ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ اللہ کے رحیم، کریم، وہاب، بدیع، سمیع، بصیر، بے شمار نام میرے اللہ کے صفاتی موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک ایسا اسم لیں جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے، کریمی رحیمی جو ہے، وہ آپ کو میسر آ سکے۔ اس میں ذات تب کی جاتی ہے جب آپ نے دنیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف ذات الہی سے رابطہ کرنا ہو اور اپنا تعلق بنانا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ امتحان گاہ میں ہیں۔ جب انسان پڑھتا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، جب بھی وہ جو سلیبس اسے دیا جاتا ہے وہ پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب امتحان گاہ میں جاتا ہے تو پھر وہاں پر مدد نہیں ملتی۔ وہاں پر آپ نے جو سیکھا ہے وہ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، وہ آپ نے وہیں پر لکھنا ہے، سوال کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں سوالات دے کر بھیجا ہے، اب ان کے جوابات ہم نے پریکٹیکل دینے ہیں، عملی صورت میں دینے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی ڈگری موجود نہیں کہ آپ نے ڈگری نہ لی ہو اور پریکٹیکل میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جب انسان مائل ہوتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا سے جب رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو یہ ایک مشکل ترین، دشوار ترین راستہ وہ اختیار کرتا ہے۔ نفس کا جہاد سب سے افضل جہاد کہا گیا، اسی لیے اس کو جہاد افضل کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا نفس جو ہے وہ بہت سی قربانیاں دینے کے بعد آپ اس پہ قابو پاتے ہیں۔ خواہشات انسان کے اندر، اور آج کے دور میں اسپیشلی جب کہ مادیت کا دور ہے، تو اس دور میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا انتہائی مشکل ہے۔ لیکن ویورز، جتنا زیادہ اندھیرا ہوگا، ایک ماچس کی تیلی جو ہے اس کو جلائیں گے تو پھر بھی پورا کمرہ روشن کر دے گی۔ ہمیں اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیے، لیکن پہلے یہ غور کر لیں، پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ نے پھر سب کو چھوڑنا ہے۔ جیسے انبیاء کرام سلام اللہ علیہ، آپ نے اللہ تعالی سے رابطہ قائم رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا داری بھی انہوں نے قائم رکھی۔ وہ انبیاء تھے، وہ رکھ سکتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے چنیدہ تھے، اور آپ نے اللہ کو چنا ہے، اس کی محبت میں آپ نے ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ راہ سلوک متلاشی حق جب نکلتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہی قربانی دینی پڑتی ہے کہ اس نے ذہن بنا لینا ہے کہ اب میرا ذات الہی کے سوا کوئی رشتہ نہیں، کسی سے بھی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، کوئی نہیں ہوتا، پھر ذات الہی ہے اور آپ ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ نے یہ سارا فیصلہ کر لیا تو اس میں ذات اللہ کا ورد کر لیں، اور اس میں ذات کا
جب آپ ورد کریں گے تو آپ کو پھر بھی آغاز یہاں سے کرنا پڑے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر آپ کو عمل درآمد کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس حکم کے تابع رکھتے ہوئے گزارنا ہے، اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے حکم الہی کے تحت۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو بہت خوب، یہ راستہ آج کوئی بھی چننے کو تیار نہیں، لیکن اگر آپ اتنا حوصلہ کر جائیں اور اللہ کی ذات سے اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیں اور اللہ کے راستے کی طرف نکل پڑیں اور اس کی تلاش میں نکل پڑیں، تو کوئی شک نہیں کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو رہنما کی ضرورت پڑے گی، آپ کو مرشد کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جس راستے پر آپ چل پڑے ہیں وہاں شیاطین، جن و انس جگہ جگہ پر آپ کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، کیونکہ یہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری طرف بندوں کو نہیں آنے دوں گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو کسی کی طرف الجھا دیا، تفرقوں میں بانٹ دیا مسلمان کو۔ ہم فرقوں میں اس طرح بڑھ چکے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک مکمل ضابطۂ حیات ہمیں عطا فرمایا، ہم اس کو بھی بھول چکے ہیں، کیونکہ وہاں پر واضح طور پہ الفاظ موجود ہیں، حکم اللہ کا موجود ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن ہم نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم تو آج فرقوں میں بٹے پڑے ہیں، اور اپنے فرقے کے لیے ہم دوسرے کسی فرقے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ آج منافقت کا دور ہے، زیادہ تر آپ کو اپنے ارد گرد منافقین کی ایک بڑی تعداد ملتی ہے۔ آج پیسے کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے خدا کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی۔ جیسے اگر کسی بندے سے پوچھیں تو وہ ضرور کہے گا کہ میں تو اللہ کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوں، اسے کہیں کہ 1,00,000 روپے دے دو اللہ کے نام پہ، کبھی نہیں دے گا۔ یہ ہے اس کا ایمان۔ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی اپنے بندے رکھے ہیں جو خاموشی کے ساتھ اللہ کے نام پہ لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں، اور ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی لوگ موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اکثریت ایسی ہی ہے، باتیں بڑی بڑی، جب عمل آئے تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ورد کرنا بالکل جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان مراحل سے گزرنا، اس کے لیے سب سے پہلے تیاری کریں، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے شرع میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر آپ نے پانا ہے تو سب سے پہلے شرع کا راستہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان راستوں پہ چلنا ہے، وہی ایک راستہ ہے۔ سو بسم اللہ، آپ اس پہ آئیں، آپ اس پہ کریں کام، تلاش اللہ کی جاری رکھیں، اپنا تعلق قائم کریں۔ اس میں ذات بہت بڑی ذات ہے، اس میں ذات اللہ، یہ اللہ کے نام کا ورد کرنا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اگر آپ کامیاب ہو جائیں
تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مخلوق کو حکم فرما دیں گی کہ وہ آپ کی طرف آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور آپ ان کے ساتھ دوستی کریں۔ لیکن اینڈ کیا ہوگا کہ خدمت خلق، انسان جب اللہ کو بھی پا لیتا ہے تو اس کا آخری جو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ کر جو حکم ملتا ہے، جو منزل آخری ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ آپ میری مخلوق کی جا کے خدمت کرو۔ وہ پھر انسانوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے پاس جنات آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، اس کے پاس انسان آتے ہیں، چرند پرند آتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کا دوست ہونا اتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ، پھر بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا ہے اور آپ نے تیاری کر لی ہے اور اتنا حوصلہ آپ رکھتے ہیں، مستقل مزاجی آپ میں ہے، اور جنون کی حد تک آپ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو بے شک اس میں ذات الہی اللہ کا ورد شروع کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے گا، آپ کو طاقت بھی دے گا، لیکن امتحان گاہ میں آپ نے امتحان دینا ہے، اور امتحان ہے آپ کے اعمال کا۔ جھوٹ سب سے پہلے آپ کو چھوڑنا پڑے گا، ذہن سے تمام محبتیں آپ کو ختم کرنی پڑیں گی اغیار کی۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا جائے گا جب آپ اللہ کی احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور برکات بھی کرے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا، لیکن پہلے پاس ہونا پڑے گا امتحان میں سے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ڈگری جب حاصل کی جاتی ہے تو اس کے بعد پریکٹیکل شروع ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو اللہ نے تیار کر کے بھیجا ہے، اور اب اس سے کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کر کے آئے اور اس امتحان میں کامیاب ہو، اور کامیابی نفس کو مار کر ہے، کیونکہ یہاں پر آ کر بے شمار اللہ کے بندے، اللہ کی راہ پہ چلنے والے بھی آدھے راستے میں، کوئی آگے پہنچ کے، کوئی پیچھے پہنچ کے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت، طاقت عطا فرمائے، اور آپ اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہوں۔ ویورز، میرا یہی مقصد تھا آج کا ویلاگ کرنے کا۔ ویلاگ پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔